السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حال میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے مد کی تفصیلی احکام، جو کہ ہم کر رہے تھے، اور مد کے تفصیلی احکام میں سے دو مدات کو ہم نے دیکھ لیا تھا، مدات کی اقسام کو۔ آج انشاءاللہ ہم باقی کا ٹاپک کر کے اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مد کے تفصیلی احکام میں ہم نے سب سے پہلے مد کی اقسام دیکھی، جس میں کہ مد اصلی اور مد فرعی ہیں۔ مد اصلی جو کہ اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جاتی ہے، اس میں حروف مدہ وغیرہ شامل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مد فرعی جو کہ اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے اور کسی بھی سبب پر موقوف ہوتی ہے، یعنی کسی نہ کسی سبب پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور وہ سبب کون سے ہو سکتے ہیں؟ یا تو حمزہ ہو سکتا ہے حروف مدہ، یا حروف لین کے بعد حمزہ، یا سکون، یا تشدید۔ یہ تین اسباب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے مد فرعی بنتی ہے اور اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جاتی ہے۔ مد فرعی کی ہم نے مزید اقسام دیکھی تھیں، جس میں کہ ہم نے مد جائز منفصل، مد واجب متصل دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہماری جو مدات رہتی ہیں اس میں مد عارض اور مد لازم کی اقسام رہتی ہیں۔ یعنی مد فرعی کی چار اقسام ہیں، جو کہ نمبر 1 مد واجب متصل، نمبر 2 مد جائز منفصل، نمبر 3 مد عارض، نمبر 4 مد لازم۔ تو آج انشاءاللہ ہم باقی کی تمام کو دیکھ لیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے مد عارض کو۔ عارض آپ کو نام سے ہی شو ہو رہا ہے عارضی طور پر، یعنی یہ عارضی سکون کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو مد عارض ہوتی ہے یہ عارضی سکون کے ساتھ آتی ہے، یعنی مد کا مطلب ہے کہ کھینچنا۔ ٹھیک ہے۔ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون عارضی آ جائے تو وہ مد عارض ہوتی ہے۔ اب اس مد عارض کی دو اقسام ہیں، یعنی یہ مد عارضی طور پر ہوتی ہے اور یہ ٹیمپریری ہوتی ہے، اور صرف سکون عارضی کی وجہ سے آتی ہے، کسی حرف کو خود ساکن کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس مد عارض کی دو اقسام ہیں، مد عارض وقفی اور مد عارض لین۔ تو مد عارض وقفی تب ہوتی ہے جب حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، تو مد عارض وقفی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اس کی مقدار جو ہے وہ قصر، توسط اور طول تینوں ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں جو بیسٹ ہے وہ طول کرنا سب سے زیادہ اولا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ بیسٹ ہے کہ آپ اس میں طول کریں، جیسے کہ الرجیم، الرحیم، اس طرح سے۔ ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی آ جائے تو وہ مد عارض وقفی ہے۔ اگر حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو، یعنی ہے سکون عارضی ہی، دونوں میں جو کامن چیز ہے وہ ہے سکون عارضی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہے تو مد عارض وقفی، اگر حروف لین کے بعد سکون عارضی ہے تو مد عارض لین۔ ان کے ناموں سے ہی ہمیں ان کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون کون سی مدات مد عارض بن رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر کلمہ قرآنی میں حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو تو وہ مد عارض لین ہوگی، جیسے کہ الصیف، خوف۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، حروف لین کے بعد ہم نے سکون عارضی لیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حروف لین کے بعد سکون عارضی لیں تو وہ ہوگا مد عارض لین۔ اس کی مقدار بھی قصر توسط طول ہوگی، لیکن اس میں جو ہے نا قصر کرنا عمدہ ہے۔ لین کی جو مد عارض لین ہے اس میں قصر زیادہ بیسٹ ہے، اور جو مد عارض وقفی ہے اس میں جو طول ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ لیکن ہم تینوں بھی کر سکتے، تینوں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمارا اپنا پک اینڈ چوز ہے کہ ہم نے کیا چوز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ رہی مد عارض کی اقسام کے، یہ مد عارض وقفی اور مد عارض لین کیسے ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں مد لازم کی طرف۔ اچھا جی، مد لازم کا سمپل سا ایک قاعدہ ہے جو کہ اس کی تمام اقسام میں جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پہ اپلائی ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد اگر تشدید ہو یا ساکن حرف ہو، یعنی سکون ہو، ساکن حرف سے مراد اصلی سکون اصلی، اگر تو حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو مد عارض بن جائے گی نا۔ اگر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے یا تشدید ہے تو اسے ہم مد لازم کہیں گے۔ اب ان کے آنے کی وجہ سے کچھ کنڈیشنز بن جاتی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ مد لازم کی جو ہے نا وہ 5 اقسام ہیں: مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، اور مد لازم لین۔ یعنی یہ جو پہلی 2 اقسام ہیں یہ کسی نہ کسی کلمہ قرآنی میں ہوں گی، آپ کو ملیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو باقی کی 3 اقسام ہیں یہ حرفی ہیں، جو کہ ایک حرف میں ہی ہوں گی، کسی نہ کسی سیپریٹ حرف میں، تو وہ حروف مقطعات میں ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔
حروف مقطعات بھی ابھی دیکھتے ہیں، تمام چیزوں کو انشاءاللہ باری باری دیکھتے ہیں. اب اس کی ڈیٹیل میں چلتے ہیں. مخفف سے مراد بس آپ نے سکون لینا ہے، سکون لازمی، اور مثقل سے مراد دینا ہے آپ نے تشدید. ٹھیک ہے، مثقل کہتے ہیں ثقل، ثقل سے نکلتا ہے. ثقل کا مطلب ہے مشکل ہونا. ٹھیک ہے، تشدید چونکہ بھاری ہو جاتی ہے، ثقل کا مطلب بھاری ہونا. تشدید چونکہ بھاری ڈبل لفظ یوز ہوتے ہیں نا اس میں، اس وجہ سے اس کو مثقل کے میننگ میں ہم لیتے ہیں. اور مخفف ہوتا ہے ہلکا ہونا. تو جب سکون آ جائے، سکون آنے کی وجہ سے لفظ جو ہے وہ ہلکا محسوس کرتا ہے بجائے اس کے کہ تشدید کے. تشدید میں سکون بھی ہوتا ہے، حرکت بھی ہوتی ہے، جبکہ سکون اکیلا ہی سکون ہے. ٹھیک ہے، وہ مخفف یعنی خفیف ہو گیا، اور وہ جو مثقل وہ بھاری ہوگی. تشدید جو ہے وہ بھاری ہوگی. بس اس اتنے سے ٹپ کے ساتھ یاد رکھیے. یہ ٹپ ہے، یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ صرف یاد رکھنے کے لیے ٹپ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں مد لازم کلمی مخفف. کسی کلمہ میں، کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد حرف ساکن ہو یعنی سکون لازمی ہو، تو اس کو ہم کہیں گے مد لازم کلمی مخفف. ٹھیک ہے، یہ ہے کلمہ قرآنی، یعنی قرآن کے تمام جو کلمات ہیں وہ کلمہ قرآنی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، یہ ایک ہی مثال ہے جہاں پر کہ قرآن کریم میں حروف مدہ کے بعد، یعنی یہ الف مدہ بن گیا نا، تو حروف مدہ کے بعد سکون لازمی ہے. یہ قرآن میں صرف ایک ہی مثال ہے جو کہ کلمہ قرآنی کی ہے، مد لازم کلمی مخفف. اور یہ ایگزام میں بھی آ سکتا ہے کہ مد لازم کلمی مخفف کیا ہوتی ہے، تو یہ مطلب کیا ہوتی ہے اور اس کی مثال دیں. تو یہ ایک ہی اگزامپل ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو 6 حرکات لمبا کر کے پڑھیں گے. مد لازم کی جو مقدار ہے وہ طول ہے. ٹھیک ہے، تمام مد لازم کی مقدار طول ہی ہے. ہم اس کو 6 حرکات پڑھیں گے. آنا. ٹھیک ہے، چلیے جی آگے چلتے ہیں. مد لازم کلمی مثقل. حروف مدہ کے بعد اگر کسی کلمہ قرآنی میں تشدید ہو، مثقل تھے میں نے آپ کو کہا تھا تشدید لیں گے آپ. اگر کسی کلمہ میں تشدید ہو تو اسے مد لازم کلمی مثقل کہیں گے. اس کی بہت سی مثالیں آپ کو قرآن کریم میں ملیں گی، تو آپ نے یہاں پر بھی حروف مدہ کی آواز کو 6 حرکات تک یعنی طول کر کے کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ٹھیک ہے، اسی طرح تمام یہ مثالیں آپ کے سامنے دی گئی ہیں، ان کی آپ نے پریکٹس کر لینی ہے. ٹھیک، اب چلتے ہیں مد لازم حرفی مخفف، حرف مثقل اور لین کی طرف. ٹھیک ہے، یہ تمام جو مدات، تینوں مدات ہیں، یہ حروف مقطعات میں ہوتی ہیں. اب حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ حروف مقطعات ہوتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کو کاٹ کاٹ کے جو پڑھا جاتا ہے الگ الگ کر کے. مقطعات کا مطلب، جو مقطعات ہے نا، یہ قطع سے نکلا ہے. قطع کا مطلب ہے کاٹنا. ٹھیک ہے، تو جو حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں یعنی سنگل سنگل ان حروف کو پڑھا جاتا ہے. یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا جو یعنی یہ جو حروف ہیں یہ چند یعنی ایک مجموعے میں جمع ہے. ٹھیک ہے، یہ حروف اس مجموعے میں جمع ہے، یعنی یہ تمام حروف جو ہیں یہ 14 حروف ہیں، اور یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. اور یہ حروف کا کیا ہے مجموعہ؟ ناقص، عسلکم، حی، طاہر. ٹھیک ہے، آپ اس کو مجموعے کو اچھے سے یاد کر لیں. یہ 14 حروف ہیں جو کہ مختلف طریقوں سے 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. ٹھیک، تو اب دیکھتے ہیں مد لازم حرفی مخفف کب بنتی ہے. حروف مقطعات میں پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ کلمہ قرآنی میں. جب کلمہ قرآنی بولا تھا تو ہم نے کلمی مخفف اور کلمی مثقل کہہ دیا تھا. اب ہم حروف مقطعات میں کہیں گے. حروف میں سنگل سنگل ورڈ جو کہ پڑھے جاتے ہیں. حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مد لازم حرفی مخفف حرفی ہوگا. ٹھیک ہے، سکون ہو اور حرف میں ہو، حروف مقطعات میں ہو تو یہ حرفی مخفف ہوگا. اور اگر حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد کسی بھی حرف پر تشدید ہو، یعنی تشدید ہو مطلب ہے مثقل، اور حروف مقطعات میں ہو تو مطلب ہے کہ حرفی، اور حروف مدہ کے بعد تشدید ہے تو اس کا مطلب ہے مد لازم. ٹھیک ہے، حروف مقطعات میں حروف مدہ کے بعد کسی بھی حرف پر تشدید ہو تو وہ مد لازم حرفی مثقل کہلائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ قواعد آپ نے اسی طرح سے ایز اٹ از یاد کر لینے ہیں. اب اگر ہم حروف مقطعات کو پڑھیں تو ان کو کھول کر ہمیں پتا چلے گا کہ کہاں پر حرفی مخفف ہے، کہاں پر حرفی مثقل ہے. جیسا کہ ہم یہ ورڈ پڑھتے ہیں طاسین،
अब हमने क्या किया, तो यहाँ पर हमने दो हरकत लंबा किया अलिफ मद्दा की शक्ल में। ठीक है, फिर उसके बाद सीन के ऊपर हमने मद किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें, सीन को जब हम खोलते हैं, सीन के नीचे जेर, और फिर या के ऊपर सुकून असली, और फिर नून भी साकिन हो रहा है, और फिर वो जाकर मीम के साथ मिल रहा है, मीम के नीचे कसरा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि नून साकिन के बाद मीम आ गया है। तो जब नून साकिन के बाद मीम आ जाए तो वो इदगाम माल गुन्ना होता है, जो कि हमने नून के अहकाम में पढ़ा था। ठीक है, ये इदगाम माल गुन्ना हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सीम कर रहे हैं, इदगाम कर रहे हैं। तो ये क्या हुई, मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल बन गई। ठीक है, हरूफ मद्दा के बाद तशदीद आ गई है, तो ये क्या बना, मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल बन गई। ठीक है, मुसक्कल तशदीद के लिए। फिर आगे हम देखें तो मीम जब हम कर रहे हैं तो मीम के नीचे जेर है। ठीक है, यूं मीम के नीचे जेर है और या साकिन है, और फिर मीम भी साकिन है सुकून असली के साथ। तो अब क्या बना, ये बन गया हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली। तो ये क्योंकि हरूफ मुक़त्तआत में है, इसलिए यहाँ पर हरफी मुखफ़्फ़फ होगी। ठीक है, आई होप सो कि आप सबको समझ आ रही होगी। अगला वर्ड देखिए, तौसी। तो जब हमने इसको खोला तो तो जो था ये अलीफ मद्दा बन गया। जब सीन को खोला तो सीन के ऊपर आराब लगाने से हमें पता चला कि ये बन गया या मद्दा, या साकिन से पहले जेर, तो ये या मद्दा है, और ये है यहाँ पर सुकून असली। ठीक है, तो इसका मतलब ये हरूफ मुक़त्तआत में है, तो यहाँ पर हो रही है हरफी मुखफ़्फ़फ। ठीक है, मद्द लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ हो रही है। इसी तरह हम तमाम हरूफ मुक़त्तआत को खोल कर देखेंगे। यहाँ पर भी देखिए, या सी, सिन के नीचे जेर, या साकिन, या मद्दा बन गया, और उसके बाद सुकून असली यहाँ पर है। ठीक है, सीन हम लंबा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मद्दे लाजिम बन गई है, हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आ गया है, और कहाँ पर आया है, हरूफ मुक़त्तआत में। इस वजह से यहाँ पर मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ कहेंगे इसको। अब देखते हैं अलिफ लाम मीम को। ठीक है, अलिफ लाम मीम। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर अलिफ मद्दा के बाद सुकून तो है, लेकिन ये सुकून कैसे पढ़ा जा रहा है, इदगाम हो रहा है। यहाँ पर मीम का मीम में इदगाम हो रहा है। ठीक है, इदगाम इस्लाइन भी इसको हम कह सकते हैं। और यानी मीम का मीम में इदगाम, इदगाम में शफवी भी इसको हम कह सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर इदगाम हो रहा है और तशदीद पढ़ी जा रही, लाम करके हम मीम का गुन्ना पढ़ रहे हैं, ये तशदीद कर रहे हैं। ठीक है, शद पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पर हरूफ मद्दा के बाद हम तशदीद पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हुई, मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल, मुसक्कल हुई तशदीद की वजह से। और मद्दे लाजिम क्यों बनी, क्योंकि ये हरूफ मद्दा के बाद तशदीद है। और फिर हरफी क्यों कहा हमने इसको, क्योंकि ये हरूफ मुक़त्तआत में है। ठीक है, फिर उसके बाद मीम पर जब हम देखते हैं तो मीम पर लास्ट में सुकून असली है या मद्दा के बाद, तो यहाँ पर मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ बनती है। चलिए अगले कलीमे को पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम साद। ठीक है, सबको छह छह हरकत हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर मद्दे लाजिम बन गई। हरूफ मद्दा के बाद जो है वो यहाँ पर हम अदा कर रहे हैं तशदीद। ठीक है, ये मद्दे लाजिम मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल, और फिर यहाँ पर हमने हरूफ मद्दा के बाद यानी या मद्दा के बाद अदा किया है मीम साकिन। ये मद्दे लाजिम ये मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ, और फिर यहाँ पर भी मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ, क्योंकि सुकून असली अदा किया है हमने। अगर तशदीद अदा करेंगे तो हरफी मुसक्कल, अगर सुकून असली अदा करेंगे तो हरफी मुखफ़्फ़फ। चलिए, अलिफ लाम रा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अलिफ लाम मीम रा। ठीक है, दोनों पे हमने मद्दे लाजिम अदा की है। अलिफ पर कुछ भी नहीं है, लाम पर मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल है, क्योंकि हम इसकी मीम की शद अदा कर रहे हैं यहाँ से इदगाम करते हुए। फिर मीम के ऊपर हमने सुकून असली अदा किया हरफ मद्दा के बाद, तो इसका मतलब है हरफी मुखफ़्फ़फ बन गई मद्दे लाजिम।
اور را حروف مدہ ہے، الف مدہ، ٹھیک ہے. اس طرح آگے دیکھیے، کاف پر بھی مد لازم بن رہی ہے، ہاں یا دو دو حرکات پڑھیں گے. عین اور صاد کو ہم کیا کریں گے؟ چھ چھ حرکات پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ہو رہی ہے مد لازم لین، کیونکہ یہاں پر ہے عین. حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم لین ہوگی، اور یہ حروف مقطعات میں دو ہی جگہوں پر آتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر مد لازم لین کی جو مقدار ہوتی ہے نا، وہ طول اور توسط ہوتی ہے، لیکن طول کرنا ہی اولا ہے، بیسٹ ہے، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کاف یا عین صاد، ٹھیک ہے. اس طرح سے اس کو ہم پڑھیں گے. پھر اس کے بعد دیکھیے طه، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے کہ بس حروف مدہ ہے، دو دو حرکات اس کو کھینچ کر لمبا کر دیجئے. یہاں پر ہم نے ڈیفائن کر لیا کہ یہ ہے مد لازم لین. یہاں پر مد لازم حرفی مخفف، اور یہاں پر بھی مد لازم حرفی مخفف، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں، صاد مد لازم حرفی مخفف. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ حرف مدہ بن گیا. یہاں پر کیا ہے کہ مد لازم حرف مخفف ہے، یہ والا عین بھی طول و توسط اس کی مقدار ہے، یہ مد لازم لین ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اخفا بھی ہوگا، ٹھیک ہے. سین کے پاس جب نون پہ جائے گا تو اخفا ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نون بھی جب نون ساکن کے بعد قاف ہے، یہاں پر بھی اخفا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ بھی مد لازم حرف مخفف ہے، سین، ٹھیک ہے. اور پھر قاف مد لازم حرفی مخفف. اچھا، ایک چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے، حروف مدہ کے بعد اگر سکون آ جائے، ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد اگر سکون آ جائے تو ہم اس کو کہیں گے مخفف، ٹھیک ہے. اگر وہ کسی کلمہ قرآنی میں ہو تو وہ مد لازم کلمی مخفف. اگر وہ حروف مقطعات میں ہو سکون لازمی تو وہ مد لازم حرف مخفف. اسی طرح مثقل کا ورڈ یوز ہوگا تشدید کے لیے، ٹھیک ہے. یہ ورڈ یوز ہوگا تشدید کے لیے. اگر کسی کلمہ قرآنی میں حروف مدہ کے بعد تشدید ہو تو وہ کلمی مثقل، اور اگر کسی حروف مقطعات میں جو ہے نا وہ حروف مدہ کے بعد تشدید ہو تو وہ حرفی مثقل، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو مد لازم لین ہے یہ حروف مقطعات میں ہوتا ہے. حروف لین کے بعد جو ہے نا وہ سکون ہو تو پھر یہ مد لازم لین ہوتا ہے. چلیے چلتے ہیں مدود کے مراتب، یعنی ان مدات کے کیا مراتب ہیں، کون سی مد جو ہے وہ فرسٹ پر ہے، کون سیکنڈ اور کون تھرڈ پر. تو سب سے فرسٹ پر جو فرسٹ لیول پر ہے وہ مد لازم ہے. سیکنڈ پر مد متصل یعنی واجب متصل، اور تھرڈ پر مد عارض، اور فورتھ پر مد منفصل. اب ہم نے جو اسباب دیکھے تھے، محل مد ہم نے کہا تھا حروف مدہ یا حروف لین ہو سکتے ہیں، اور جو اسباب ہم نے کہا تھا وہ تین ہی ہیں، مد افرائی کے بننے کے تین ہی اسباب ہیں. وہ کون سے؟ یا تو حروف مدہ یا حروف لین کے بعد ہمزہ ہوگا، یا سکون اور یا تشدید. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مد لازم میں کیا کیا ہوتا ہے. مد لازم میں جو سبب استعمال ہو رہا ہے وہ استعمال ہو رہا ہے تشدید اور سکون کا، ٹھیک ہے. یا تو سکون ہوگا یا تشدید ہوگی. حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون یا تشدید آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مد لازم بنتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کسی کلمے میں بنی ہے، کسی کلمہ قرآنی میں جو کہ اکٹھا پڑھا جاتا ہے، تو وہ کلمی مخفف یا مثقل ہوگی. اور اگر حروف مقطعات میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، سکون یا تشدید آ گئی تو وہ حرف مخفف یا مثقل ہوگی. اور اگر وہ حروف لین کے بعد یعنی حروف مقطعات میں ہی آئے گی یہ والی، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہے تو وہ مد لازم لین ہوگی، ٹھیک ہے. اور ان کی مقدار جو ہے وہ طول ہی ہوتی ہے. یہاں مد لازم لین کی جو مقدار ہے توسط اور طول دونوں ہو سکتی ہے، لیکن طول اولا ہے. اور یہاں پہ مد لازم باقی جتنی بھی ہیں چاروں کی چاروں، ان میں طول ہی مقدار ہے، 6 حرکات پڑیں گے. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں مد متصل میں کیا سبب بنا مد فرعی بننے کا. تو اس میں حروف مدہ کے بعد جو ہے وہ حمزہ ایک ہی کلمے میں جڑا ہوا ہوتا ہے، مل کے آتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ مد متصل ہوتی ہے، اور مد واجب ہوتی ہے. اس کی مقدار جو ہوتی ہے 4 کاؤنٹس یعنی توسط ہی ہوتی ہے، واجب ہے توسط کے ساتھ پڑھنا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مد عارض کب بنتی ہے. عارضی سکون آنے کی وجہ سے، یعنی جب ہم سکون عارضی لیتے ہیں، خود سے حرف کو لاسٹ میں ساکن کرتے ہیں
تو وہ مد عارض بنتی ہے، لیکن وہ کب ہوگی؟ اگر حروف مدہ کے بعد سکون عارضی لیا تو وہ مد عارض وقفی، اور اگر حروف لین کے بعد سکون عارضی لیا تو وہ مد عارض لین ہو جائے گی۔ ٹیمپریری مد ہوتی ہے، اگر ہم نے آخری حرف کی حرکت پڑھ دی تو یہ مد ختم ہو جائے گی، یہ مد نہیں پڑھی جائے گی۔ اور یہ ہوگی کب؟ یا تو حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو، یا پھر حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو، تبھی یہ مد بنے گی۔ اور اس کی مقدار جو ہوتی ہے وہ 2 4 6 یعنی کثرت توسط طول ہو سکتی ہے، لیکن جو مد عارض وقفی کے لیے بیسٹ ہے وہ طول ہے، اور مد عارض لین کے لیے جو بیسٹ ہے وہ قصر ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے چلتے ہیں کہ مد منفصل کب ہوتی ہے؟ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ الگ کلمے میں ہو، اگلے کلمے میں ہو۔ ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ الگ کلمے میں ہو تو تب کیا ہوتی ہے؟ مد منفصل ہوتی ہے۔ اور اس کی جو مقدار ہے وہ قصر بھی ہو سکتی ہے، تو توسط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم بطریق شاطبی سے پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم اس کو توسط سے ہی پڑھیں گے۔ تو یہ مدود کے مراتب تھے۔ نمبر 1 پر مد لازم، نمبر 2 پر مد متصل، نمبر 3 پر مد عارض، اور نمبر 4 پر مد منفصل ہیں۔ اگر آپ ان کی مقداروں کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو یہ اسی طرح ہی بنتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بہترین سیکھنے اور سکھانے والا بنائے انشاءاللہ، اور ہماری زبانوں کی گرہ کھول لے کے آپ تک ہمارا لیکچر ڈلیور کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔